بہت سے شوہر آپ کو ایسے مل جائیں گے، اور شاید میں ان میں سے فہرست ہوں، جن کے کرتوت کی وجہ سے گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ بیوی پر تو الزام دے دیا بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن اپنے بارے میں کیا کروں گا میں کہ جس شخص کی تقدیر میں وافر رزق نہیں ہے اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے کہ یا اللہ ہم پر رزق وسیع کر دے۔ یہ ہم کبھی نہیں کہتے، یہ تو دعا میں مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ترقی دے دے، یا اللہ مجھے ٹرانسفر کر دے، یا اللہ اس پوسٹ سے دوسری پوسٹ پر مجھے لے جا۔ تنخواہ یہ روز آپ بھی دیکھتے ہوں گے میری کہ ہم نے ترقی کی دعا کی، ترقی ہو گئی، تنخواہ دگنی تگنی ہو گئی، لیکن تنگ دستی پہلے سے بڑھ گئی۔ تنخواہ کے بڑھنے کی دعا کی، پروردگار نے قبول فرما لی، تنخواہ بڑھ گئی، تنگ دستی مزید ہو گئی، رزق کی تنگی آ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انڈائریکٹلی ہم جب اس کو کہتے ہیں ہماری ترقی کر دے، جب رب کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ تو وہ کر جو ہم چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح بچے بچی کی شادی کے سلسلے میں یا اللہ اس جگہ میرے بیٹے کی شادی کر دے، شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر مشکلات کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اس کو یہ بہتر پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا، اس کے فیصلے ہمارے حق میں بہترین ہیں، لیکن سجیسٹ ہم کرتے ہیں۔ تو اگر اس کی بجائے ہم رب تعالیٰ سے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ تم مجھ پر رزق وسیع کر دے، یا پروردگار تم مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ تم مجھ کو اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ میری جائز ضرورتیں پوری ہو کر بچ رہے، اور اس سے میں تیرے بندوں کی خدمت کیا کروں۔ وہی تنخواہ جس میں تنگ دستی، وہی آمدنی جس میں تنگ دستی ہے، اس پہ ایسی فراخی آتی ہے کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ پیسے ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو جب ہم رب تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ سب عزتیں تیرے ہی لیے ہیں، لیکن جسے تو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، تو مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے۔ دعا مانگتے وقت اگر ہم اپنے الفاظ کو تھوڑا کلیورلی فریز کر لیں اپنی اس دعا کو، تو مشکلات سے بچ جائیں گے۔ بیوی پر برہم ہونے کی بجائے کہ اس کی وجہ سے رزق تنگ ہو گیا، ہم اپنی دعا کو اگر درست کر لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔